سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، ان سے پیار کرنا۔ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے۔ جب میری ازواج کے نام آئیں تمہاری نظریں جھکنی چاہیے۔ میری چاروں شہزادیوں کا جب معاملہ ہے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے۔ حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو اس کی گواہی خود تمہارا دل تمہیں دے۔ وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے، گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے، لفظوں، جملوں، نعروں میں نہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتائے، ذرا اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعی امام حسن سے پیار ہے؟ کیا واقعی امام حسین سے پیار ہے؟ آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نہ سنگیو، پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت؟ ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ بار فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے، کریم فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے؟ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کے حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ ہتھیار ہے کافر کے مقابلے میں، جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے،
وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلے کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا، وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے نا۔ میں جب سنت پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو 2.5-3 سال کا بیٹا ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نا سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ ضرور جاتا ہے۔ پتہ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں، تو لیکچر تو باہر شاید چل جائے، گھر میں کیسے چلے گا؟ گھر میں تو عمل چلے گا۔ تو میرے عزیز، آج کے اس روحانی اجتماع میں ہمارے دوستوں نے جو محنت کی، ہم نے بار بار اپنی نیت سے پوچھا خدا ہمیں معاف کرے اگر کوئی ذاتی شہرت ہے، کوئی ہمارے ذاتی مفادات ہیں، رب ہمیں ہدایت دے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ روحانی اجتماع ہمیں تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے جانب مائل کرے۔ صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے
لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے. ہر شے آباد ہے، ہر شے. ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے،